یہ اسلامیات کی 5ویں ہے نا، 5ویں کی کتاب، اس میں امیر المومنین کے حالات زندگی ہیں، حالات زندگی۔ اچھا، اس میں سرخی میں لکھا ہوا ہے آیہ مباہلہ۔ آیہ مباہلہ کو امیر المومنین کے فضائل کے طور پر انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، اس مطلب کو غور سے سنیے۔ اچھا، میں نے کہا کہ جب آپ آیہ مباہلہ کو یا دیگر امیر المومنین کے فضائل آپ کا اخلاق کو دیتے ہیں، امیر المومنین کے فضائل کے طور پر سب سے پہلے یہ لکھو کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ فضائل کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، علی کے فضائل کا آغاز، اس کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی اگر پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اچھا، جو یکساں نصاب کمیٹی میں شامل تھے، بریلوی عالم دین، دیوبندی عالم دین، اہل حدیث عالم دین، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، کہا مشن نجفی صاحب اور لوگ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کا نام لیا جاتا ہے حکیم بن حزام، وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ بھئی آپ پیدا ہوتے رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو ابھی آپ کے سبق میں شامل نہیں ہے نا، آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، ابھی تو حضرت علی کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ لکھو حکیم بن حزام اپنے طور پر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں، ہسپتال میں پیدا ہوئے ہوں یا اپنے گھر میں پیدا ہوئے، اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ کا مطلب ہے وہ جس دن نصاب میں شامل ہوگا اس دن دیکھیں گے، اگر تاریخی اعتبار سے ثابت ہو لکھیں گے بھائی وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، نہیں ہوئے تو نہیں لکھیں گے۔ ابھی لکھو جی، انکار نہیں کر سکے، یہ اقرار کرنے کے باوجود کہ خانہ کعبہ میں، یعنی یہ کہنا اور لوگ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہوئے ہیں تو لکھو نا، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، علی کی اس فضیلت کو لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، آیہ کریمہ اس کو علی کے فضائل کے طور پر جو ہے نا، اس کو سب سے پہلے فضیلت کے طور پر یہ ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ اس میں ڈنڈی مار گئے ہیں۔ فمن حاجک بعد ما جاءک من العلم، جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، آپ کو اپنی صداقت اور سچائی کا یقین ہے، دلائل دیے نا رسول خدا نے، وہ نجران کے نصارات کے سامنے جو کہتے ہیں خدا کا، حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے، تو اور دلیل کے طور پر یہ کہا کہ ان کا باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، تو یہ کس طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، یہ خدا کا جو ہے نا وہ بیٹا ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن میں ہے نا، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے رسول کو کہا کہ یہ جو کہتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اس لیے اس کا باپ نہیں ہے، ان سے کہو اگر باپ کے نہ ہونے سے بندہ خدا کا بیٹا بنتا ہے تو آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اس کو بھی بطریق اولا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ دلائل دی ہے نا، وہ قائل نہیں ہوئے، پھر بھی نہیں مانے نا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بھائی اللہ کا بیٹا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جب علم آ چکا ہے، اپنی سچائی اور صداقت کا آپ کو یقین ہے، پھر بھی یہ آپ سے الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں اور انہیں کہا تم اپنے بیٹے کو۔ اب یہ ترجمہ میں جو ہے نا وہ گڑبڑ جو کی ہے، وہ آیت کو امیر المومنین کے فضیلت کے طور پر نقل کرتے ہیں، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں یہ ترجمہ، اس میں یہ ترجمہ لکھا ہو، ابھی تک میں اس کو چینج نہیں کرا سکا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یہ ٹھیک ہو گیا نا، یہاں تک ترجمہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ابنا کی جگہ حسن اور حسین کو لے کے گئے، نساء کی جگہ خاتون جنت کو لے کے گئے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کا ترجمہ کیا ہے۔ کتنا بے انصاف ہے یہ بندے خدا،
दिल का अंधा, वअन्फुसना वअन्फुसकुम, उसका तर्जुमा किया है तुम खुद आओ और हम खुद आए। अचानक चैनल बदल गया, यू टर्न। हाँ, तुम अपने बेटों को बुलाओ, नदू, हाँ हम बुलाएंगे अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को। यहां तक तो ठीक है, तरतीब के मुताबिक तर्जुमा हो रहा है। वनिसाअना वनिसाअकुम, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाएंगे। यहां तक बुलाने वाला तर्जुमा किया है। अनफुसकुम, यहां तक जब नौबत आती है कहते हैं तुम खुद आओ और हम खुद आए। अच्छा, और ये भी तमाम मुअर्रिखीन का और मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि नसारा, नजरान के नसारे से मुबाहला के लिए रसूल खुदा खुद गए थे, दोनों नवासों को लेके गए थे, बेटी को लेके गए थे, अली को लेके गए थे, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अनफुस से मुराद अली है। ये दर्द जो है ना वो खाया जा रहा है कि अगर अली को अनफुस माना, यानी खुदा ने अगर अली को नफ्स रसूल कहा है, तो इसका मतलब ये है कि यानी जिससे भी रसूल खुदा अफजल है, उससे अली को अफजल मानना पड़ेगा।